کیا ٹائم ٹریول ممکن ہے؟ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک ایسی گھڑی ہے جو آپ کو ماضی یا مستقبل میں سفر کرنے دے۔ ایک دن آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ سن 1920 میں پہنچ جائیں اور اپنے دادا کو ہلاک کر دیں۔ آپ اس گھڑی کے کچھ بٹن دباتے ہیں اور ماضی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچانک آپ کو اپنے دادا کے ساتھ پاتے ہیں جو اپنے کنوارا پن کے دور میں کسی پہاڑ پر کھڑے قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپنے دادا کبھی اتنے پسند نہیں تھے۔ آپ اپنے دادا کو پہاڑ سے دھکا دیتے ہیں، وہ ہزاروں میٹر گہری کھائی میں جا گرتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، آپ نے اپنے دادا کو اپنے والد کی پیدائش سے پہلے ہی ہلاک کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں۔ اگر آپ پیدا نہیں ہوئے تو ظاہر ہے آپ کے ماضی میں جانے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ آپ کا اپنے دادا کو قتل کر دینے کا بھی کوئی امکان نہیں، کیونکہ آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اگر آپ نے اپنے دادا کو قتل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہاں آپ کے والد پیدا ہوں گے اور اس کے بعد آپ پیدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس بات کا امکان ہے آپ ماضی میں جا سکیں گے اور اپنے دادا کو قتل کر سکیں گے۔ یہ تناقض گرینڈ فادر پیراڈکس کہلاتا ہے، اور اس قسم کے تناقضات ماضی میں سفر کرنے کو عملاً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ گرینڈ فادر پیراڈکس میں کئی دہائیوں پہ محیط ماضی میں جانا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی مثال لیتے ہیں جس میں وقت کا یہ فرق کم ہوتا ہے۔ فرض کیجئے آپ اور میں ایک جیسی گھڑیاں پہنے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں ان گھڑیوں کا وقت ملا کر یہ یقین کر لیتے ہیں دونوں گھڑیاں ایک ہی وقت دکھا رہی ہیں۔ اس کے بعد میں اسپیس شٹل میں خلا میں جاتا ہوں، جہاں میں 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہوں۔ زمین کے گرد کچھ چکر لگانے کے بعد میں دوبارہ زمین پہ آتا ہوں اور دونوں گھڑیوں میں وقت دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے میری گھڑی کچھ پیچھے ہو گئی ہے۔ اگرچہ یہ فرق بہت ہی کم ہے، لیکن یہ فرق موجود ضرور ہے۔ اس مظہر کو ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں۔ آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق جب اشیاء یا تو انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہیں یا بہت طاقتور کشش ثقل کے اثر میں ہوتی ہیں تو وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اس ٹائم ڈیلیشن کی ایک مثال یہ ہے جب خلا باز اسپیس اسٹیشن پر 6 ماہ کا عرصہ گزارنے کے بعد زمین پہ واپس ہوتے ہیں تو ان کی عمر میں اضافہ زمین پہ رہنے والے لوگوں کی عمر میں اضافے سے تقریباً 5 ملی سیکنڈ کم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ فرق انتہائی معمولی ہے، اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہی خلا باز کسی ایسے خلائی جہاز میں 6 ماہ گزاریں جس کی رفتار روشنی کی رفتار کا 99% ہو تو یہ فرق بہت زیادہ ہو جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے، اگر کسی شے کی رفتار روشنی کی رفتار کا 70% ہو تب بھی یہ فرق معمولی ہی رہے گا، لیکن جیسے جیسے اس شے کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب تر ہوتی جائے گی یہ فرق بڑھتا جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ نظریہ اضافیت کی روح سے انتہائی تیز رفتار حرکت کی صورت میں حرکت کرنے والی شے کی لمبائی کم ہوتی جاتی ہے، اور یہی نہیں، حرکت کی سمت فاصلے بھی سکڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی رفتار روشنی کی رفتار کا 90% ہو اور آپ ایک ایسے مقام پہ جانا چاہتے ہوں جو 10 نوری سال دور واقع ہے تو شاید آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کا یہ سفر 11 سال میں مکمل ہوگا۔ یہ درست ہے، اگر کوئی شخص زمین سے آپ کے خلائی جہاز کا مشاہدہ کر رہا ہو تو وہ یہی مشاہدہ کرے گا، آپ کو اس سفر میں 11 سال لگے، لیکن اس خلائی جہاز میں موجود لوگوں کا مشاہدہ یہ ہوگا کہ یہ سفر صرف 4.4 سالوں میں ہی کٹ جائے گا۔ لیکن کیا یہ حقیقت میں ٹائم ٹریول ہے؟ اگرچہ ٹائم ٹریول کے عمومی تصور کے مطابق شاید اسے ٹائم ٹریول نہ کہا جا سکے، لیکن اگر آپ اسپیس اور ٹائم کو سمجھتے ہیں تو پھر اسے ٹائم ٹریول ہی کہا جائے گا۔ اگر آپ روشنی کی رفتار کے 90% کی رفتار سے واپس زمین پہ آئیں تو آپ کی عمر میں تقریباً 9 سال کا اضافہ ہوگا، لیکن آپ کے وہ ساتھی جو زمین پر ہی رہے ان کی عمروں میں پورے 22 سال کا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے آپ نے 13 سال مستقبل میں سفر کیا ہے۔ آئیے اسے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ فلم انٹرسٹیلر میں فلم کا مرکزی کردار کوپر اور اس کا عملہ ایسے سیارے پہ اترتے ہیں جس پر پانی موجود ہے اور جس کی کشش ثقل زمین کی کشش سے 30% زیادہ ہے۔ یہ سیارہ سپر میسو بلیک ہول کے بہت نزدیک ہے جس کا نام گرانتوا ہے، جس کے گرد اس سیارے کی گردش کی رفتار روشنی کی رفتار کے 55% کے برابر ہے۔ ان دونوں وجوہات کا مجموعی نتیجہ یہ ہوتا ہے اس سیارے پہ وقت کی رفتار پیچھے رہ جانے والوں خلا بازوں کے ریفرنس فریم کے وقت کے مقابلے میں 61,000 گنا کم ہے۔ چنانچہ اس سیارے پر 1 گھنٹہ باقی خلا بازوں کے 7 سال کے برابر ہے۔
جب کوپر اپنے ریفرنس فریم میں اس سیارے پر 3.5 گھنٹے گزار کر اپنے خلائی جہاز میں واپس جاتا ہے تو خلا بازوں کے عمر میں 23 سال کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ فلم سائنس فکشن ہے، لیکن نظریہ اضافیت کی روح سے یہ درست ہے کہ خلا بازوں کے ریفرنس فریم میں 23 سال گزر چکے ہوں گے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کوپر اور اس کے عملے نے 23 سال مستقبل میں سفر کیا ہے۔ اب تک ہم نے صرف مستقبل میں سفر کرنے پر بحث کی ہے، لیکن کیا ماضی میں سفر کرنا بھی ممکن ہے؟ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اسپیس میں کچھ مخصوص طور پر سفر کرنے سے ماضی اور مستقبل دونوں حالتوں میں جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ایک ایسی حرکت درکار ہوگی جسے CTC کہا جاتا ہے۔ CTC ٹائم اسپیس میں ایک قسم کا دائرہ ہے جو اصولی طور پہ کسی کو اپنے ماضی میں جانے کا راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ ماضی میں سفر کرنے سے متعلق سائنس انتہائی پیچیدہ اور بہت سی قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے ماضی میں سفر منطقی طور پہ ممکن نہیں، کیونکہ اس سے علت کے قوانین کی نفی ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال گرینڈ فادر پیراڈوکس یا دادا جان کا تناقض ہے، جس پر اس ویڈیو کے شروع میں بات ہوئی تھی۔ اگرچہ سائنسدانوں کا دعویٰ درست ہے کہ ماضی میں سفر کرنے سے بہت سے تناقضات پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ماضی میں سفر ناممکن ہے۔ اس کے برعکس اگر نوواکوف کا سیلف کانسٹینسی کا اصول درست ہے، تب ماضی میں جانے کا امکان موجود ہے۔ نوواکوف کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ممکن ہے جس سے تناقض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو یا جس سے ماضی کے تبدیل ہو جانے کا امکان ہو، تو ایسے واقعے کا امکان صفر ہے۔ چنانچہ ماضی میں سفر کے تناقضات کا پیدا ہونا ناممکن ہے، لیکن زیادہ تر سائنسدان نوواکوف کے اصول کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک اور امکان یہ ہے ماضی میں سفر کے لیے ورم ہولز استعمال کیا جائے۔ اصولی طور پر نظریہ اضافیت کی ریاضی کی مدد سے ورم ہول کی فزکس اخذ کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں سفر کرنے کے لیے ہمیں ٹرانسفارمیبل ورم ہول کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو مزید پیچیدہ اور غیر ملموس فزکس کی ضرورت پڑے گی۔ ورم ہول سے ہمیں ماضی میں جانے کے لیے 2 طریقوں سے بنانا پڑے گا۔ پہلا طریقہ یہ ہے ورم ہول کے ایک سرے میں اسرع پیدا کر کے اسے روشنی کے قریب رفتار دی جائے، اس کے بعد واپس دوسرے سرے کے پاس لایا جائے۔ ٹائم ڈیلیشن کی وجہ سے کسی دوسرے ریفرنس فریم میں موجود آبزرو کے لیے ورم ہول کے اس سرے میں وقت کی رفتار سست ہوگی جس نے روشنی کی رفتار کے قریب سفر کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ورم ہول کا ایک سرا کسی بلیک ہول کے پاس لے جائیں تاکہ اس کے ایک سرے پہ کشش ثقل دوسرے سرے کی نسبت بہت زیادہ ہو۔ اس کے بعد دونوں سروں کو پھر سے ایک دوسرے کے پاس لایا جائے۔ ورم ہول کے کانسیپٹ کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے سن 2002 میں ہم اپنی گھڑیوں کو ملاتے ہیں۔ اس کے بعد میں خلائی جہاز میں اپنے اس ورم ہول کے ایک سرے پہ پہنچتا ہوں اور ایک سرے کو پکڑ کے روشنی کی سی رفتار سے سفر کرتا ہوں۔ 4 سال سفر کے بعد میں اس ورم ہول کے سرے کو واپس لے آتا ہوں۔ اب میری گھڑی سن 2004 دکھا رہی ہوگی، لیکن آپ کی گھڑی سن 2012 دکھا رہی ہوگی۔ اب کوئی شخص سن 2012 میں ورم ہول کے اس سرے میں داخل ہو جائے جسے پکڑ کر ہم نے تیز رفتاری سے سفر کیا تھا اور دوسرے سرے سے باہر نکل آئے، تو وہ اپنے آپ کو سن 2004 میں پائے گا۔ وہ ہوگا تو اسپیس کے اسی مقام پہ جہاں وہ پہلے تھا، لیکن اب وہ 8 سال ماضی میں ہوگا۔ اس مفروضے کو کاغذ کے ایک وقت سے انتہائی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کاغذ کو اسپیس ٹائم تصور کیجئے۔ ورم ہول خمیدہ اسپیس ٹائم ہے جس میں ایک داخل ہونے کا راستہ ہے، ایک خارج ہونے کا۔ اسے یوں سمجھیے کہ کاغذ کو موڑ کر دوہرا کیا گیا ہے اور ان دونوں پرتوں میں ایک سوراخ کر دیا گیا ہے۔ آپ ان دونوں سوراخوں کے درمیان موجود کاغذ یعنی اسپیس ٹائم کو گزار کر ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچانے کے بجائے ان سوراخوں سے گزار کر ایک دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں۔ اس قسم کے ورم ہول میں ایک مسئلہ یہ ہے، آپ ماضی میں سفر تو کر سکتے ہیں لیکن ورم ہول کی پیدائش سے پہلے کے دور میں نہیں جا سکتے، چنانچہ یہ ماضی میں جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اگرچہ اس کے ذریعے وقت کو شارٹ سرکٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے یہ تو ممکن ہو سکتا ہے مستقبل کی مخلوق اس کے ذریعے اپنے ماضی میں اس وقت پہنچ جائے جب یہ ورم ہول تخلیق کیا گیا تھا، لیکن اگر آج یہ ورم ہول تخلیق کیا جائے تو ہم اسے استعمال کر کے ڈائناسورس کے عہد میں نہیں جا سکتے۔ وقت میں سفر کرنے کا ایک اور ممکنہ طریقہ یہ ہے جس میں انسان کے جسم کو لمبے عرصے تک محفوظ کر لیا جائے۔ سائنس کا وہ شعبہ جس میں انسان کے جسم کو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کرنے پہ ریسرچ کی جاتی ہے
کہلاتا ہے۔ اس پر سن 1960 کی دہائی سے ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ قیاسی سائنس کہا جا سکتا ہے۔ اس کے حامیوں کا کہنا ہے موت ایک خاص وقت پر نہیں آتی، بلکہ موت ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اگر اس عمل کے شروع ہونے سے پہلے ہی انسان کو محفوظ کر لیا جائے تو انسان کو غیر معینہ مدت تک کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے انسان کو مرنے سے پہلے منجمد کر دینا غیر قانونی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنا جسم محفوظ کروانا چاہے تو اسے اس کی کلینیکل موت کے فوراً بعد منجمد کر دیا جاتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت کو -130 ڈگری سینٹی گریڈ پر پرکھنے اور اس بات کا امکان ہے کہ دماغ کے اسٹرکچر سالوں تک محفوظ رہیں گے تاکہ مستقبل کے ڈاکٹر اور سائنسدان بہترین ٹیکنالوجی سے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر سکیں۔ اس سے کم درجہ حرارت سے انسانی جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے، خواہ اسے محفوظ کرنے میں کتنی ہی احتیاط کیوں نہ برتی جائے۔ چنانچہ آج کے ڈاکٹر صرف یہ امید ہی کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ ہو جائے گی کہ محفوظ شدہ دماغ کو مالیکیول لیول پر دوبارہ سرگرم کیا جا سکے تاکہ دماغ کے پروسیسر کو دوبارہ زندہ کر کے شروع کیا جا سکے اور دماغ کام کرنا شروع کر دے۔ اگر مستقبل میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ اس سے محفوظ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے تو یہ انسان مستقبل میں سفر کر چکے ہوں گے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا سائنس فکشن کی کہانیوں میں دکھایا جاتا ہے، لیکن اصولاً ایسا کرنا ممکن ہے۔ تو یہ ہے مختصراً ٹائم ٹریول۔ آپ انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر کے یا ٹیکنالوجی کی مدد سے مستقبل میں سفر تو کر سکتے ہیں، لیکن ماضی میں سفر ناممکن ہے۔ کوانٹم فزکس اور ٹائم ٹریول کی سائنس انتہائی پیچیدہ ہے۔ چنانچہ ہم یہ سمجھنے سے تو قاصر ہوں گے کہ ٹائم اسپیس کیسے کام کرتا ہے، لیکن کیا پتہ ایک دن مستقبل بعید سے کوئی مسافر آئے اور ہمیں ٹائم ٹریول کی ٹیکنالوجی سکھا دے، لیکن ایسا کرنا خود سے ایک تناقض کا باعث بھی بن سکتا ہے۔